ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ ہم سب کو اشرف انسان بنایا اللہ تعالیٰ کا شکر انسان ایمان والے سے نوازا ہم سب نے پڑھا محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان والے دور میں نصیب فرمایا اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اللہ رب العزت کا یہ اعزاز اور انعام ہے یہ ایسی امت ہے جس میں آنے کے لیے بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر تشریف لائیں گے اللہ جل جلالہ کا ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی مسجد کے اندر آ کر اپنے دین کی بات سننے اور سنانے
العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری حبیب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے، تو دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ہو بغیر مقصد کے اس کو نہیں بنایا جاتا۔ کوئی بھی چیز ہو مہنگی سے مہنگی ہو یا سستی سے سستی کیوں نہ ہو، وہ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ ایک گلاس ہے، 10-20 روپے 50 روپے اس کی قیمت ہے۔ 50 روپے کا گلاس بھی بغیر مقصد کے نہیں بنا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ پانی ڈالا جائے گا، دودھ ڈالا جائے گا، پانی اور دودھ گلاس کے ذریعے سے پیا جائے گا، یہ اس کا مقصد ہے۔ سب سے سستی چیز قریب قریب ہمارے اس کپڑے کے ساتھ لگا ہوا یہ بٹن ہے۔ بٹن کا بھی مقصد ہے، بٹن ہوگا یہ بازو بند ہوں گے، بٹن ہوگا یہ ریمان بند ہو جائے گا۔ دو حصوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ آتا کتنے کا ہے؟ 5 روپے کا، 10 روپے کا، 20 روپے کا۔ 20 اور 50 روپے کا بنا ہوا بٹن وہ بغیر مقصد کے نہیں ہے، تو اتنا قیمتی انسان یہ کیسے بغیر مقصد کے ہوگا؟ اصل میں نے اور آپ نے ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ میں کیا چیز ہوں اور میں کتنا قیمتی ہوں، میری قیمت کیا ہے، مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ میری قیمت کیا ہے، میرے ایک ایک عضو کی قیمت کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے، اس سے پوچھو کہ وہ چیز کتنی قیمتی ہے، یا جس کے پاس وہ تھی اور وہ چیز اب نہیں ہے، اب اس کو احساس ہوگا کہ میری وہ چیز کتنی قیمتی تھی۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ پیدائشی نابینا پیدا ہوا، پوری دنیا دیکھنے والی ہے، وہ اکیلا نابینا بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے پوچھو آنکھ کی قدر کیا ہوتی ہے؟ سب کچھ موجود ہے، دولت موجود ہے، مال موجود ہے، والدین موجود ہے، شادی شدہ ہے، اولاد موجود ہے، لیکن آنکھ نہیں ہے۔ اس سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ یا ایک شخص تھا، اس کی آنکھیں تھیں اور اس کی آنکھ ٹوٹ گئی، آنکھ نکل گئی، بیمار ہوا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس سے پوچھو آنکھوں سے لگا ہوا دھکا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آنکھ چلی جائے کیا اس کی قدر ہے؟ ایک شخص ہے، اس کی اولاد ہے ہی نہیں، اس سے جا کے پوچھو اولاد کیا چیز ہوتی ہے؟ اور جس کی اولاد تھی آج وہ دنیا سے چلی گئی، اس سے پوچھو کہ اولاد چلی جائے تو اولاد کے جانے کا دکھ کتنا ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس پر، اور ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں قیمتی کتنی ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ 2 سال پہلے ڈیرہ غازی خان کے اندر جانا ہوا، ہمارے وہاں پر ایک دوست تھے، ان کے دونوں گردے وہ ناکارہ ہو گئے تھے، فیل ہو گئے تھے۔
اب اس میں آ گئے تھے کیا کہتے ہیں اس کو جو کرواتے ہیں، تو ڈائلائسس کروا رہے تھے۔ ڈائلائسس کے بعد ایک پھر موقع آتا ہے، کہتے ہیں جی اب ڈائلائسس کی کام نہیں کرتا، ٹرانسپلانٹ کرانا ہوگا، گردہ تبدیل کروانا ہوگا۔ تو ان کے گردے خراب تھے، مجھ سے کہنے لگے دعا کریں، گردے کام نہیں کرتے، خراب ہو گئے۔ میں نے کہا کہ آپ نے کوئی علاج کروایا ہے؟ کہتے ہیں علاج تو بہت کروایا ہے۔ کہتے ہیں علاج کروایا، اور آج سے یعنی 2 سال پہلے کی بات جب مجھ سے بات ہوئی، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ 2-3 سال پہلے میرا ایک گردہ خراب ہوا تھا، وہ میں نے ڈلوایا نیا، اور پھر دوسرا گردہ خراب ہوا تو وہ بھی ڈلوایا۔ 2 گردے نئے ڈلوائے، اور نئے جو گردے تھے اب وہ بھی خراب ہو گئے۔ تو وہ خود کہنے لگے کہ آج سے 4-5 سال پہلے ایک گردہ تقریباً 13 یا 14 لاکھ کا تھا، اور پھر جو ڈلوایا وہ 15-16 لاکھ کا۔ تو آپ اندازہ کریں جو آج سے 2 سال پہلے چیز 100 روپے کی تھی تو آج 200 روپے کی ہے۔ اگر 2 سال پہلے کسی آدمی نے کوئی پلاٹ 10 لاکھ کا لیا تھا تو آج وہ 20 لاکھ کا ہے۔ تو اگر صرف 2 گردے 25-30 لاکھ کے بنے تو آج وہ 60 لاکھ کے ہوں گے، اور جن کا 1 روپیہ لگے بغیر دونوں گردے ٹھیک ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 60 لاکھ کے تو اس کے پاس 2 گردے موجود ہیں۔ اور ایک شخص ہے، ایک بزرگ تھے، 80-85 سال ان کی عمر تھی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ہسپتال چلے گئے، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا وہ ہوگا بائی پاس ہو گیا۔ 8-10 دن اسپتال میں رہے۔ جب اسپتال سے ڈسچارج ہونے لگے تو ڈسچارج شیٹ ان کو ملی، اب اس کے اوپر بل بنا ہوا ہے 13-14 لاکھ روپیہ، نیا وہ آپریشن وغیرہ ہو گیا۔ انہوں نے بل کو دیکھا، رونا شروع ہو گئے، اب رو رہے۔ بھائیوں نے تسلی دی، بھائی جان خیر ہے، بیٹے کہہ رہے ہیں ابا جی خیر ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ اتنا تو پیسہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو تھا، جو وہاں پہ اسپیشلسٹ تھا، اور اس کی توجہ اور بات، اس نے کہا کہ بابا پھر نہ ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ اس نے کہا بابا جی یہ آدھا ختم، بس آدھا رہ گیا، بل آدھا ختم ہو گیا، آدھا باقی رہ گیا، وہ کر لیں گے۔ بابا جی پھر رو رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیوں روتے ہیں؟ اب تو آدھا بل ختم ہو گیا ہے، پھر بھی رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے آج ایک بات سمجھ آئی ہے۔ کہا جی کیا بات سمجھ آئی ہے؟ ہمیں بھی سمجھا دیں۔ کہا کہ میرا دل اٹیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل دھڑک رہا ہے، اچانک دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ آ گئی، خون جم گیا، کچھ بھی ہے، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ اب دل کی دھڑکن کو دوبارہ چلانے کے لیے نیا بال ڈالا جاتا ہے، تو یہ بائی پاس ہے۔ اگر کوئی اسٹینٹ وغیرہ ڈالا جاتا ہے، اس کو نکال کے اس میں وہ ڈالا جائے، کچھ بھی ہو۔ اس نے کہا دل کی دھڑکن بند ہوئی، ایک بار دوبارہ پہلی حالت میں لانے کے لیے 13 لاکھ کا بل بنا ہے۔ 85 سال کا کتنا بل ہوگا؟ 85 سال سے دل دھڑک رہا ہے نا، 85 سال کا بل کتنا ہوگا؟ میرے عزیزوں یہ دل کا معاملہ ہے۔ ایک ہمارے اپنے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، رشتے میں بھتیجے ہیں، استاد سچک میں رہتے ہیں، ان کا یہ مورا کوئی مسئلہ بنا تو وہ کام چھوڑ دیا اس نے، یہاں علاج کرایا ٹھیک نہیں ہو رہے، گر کی ہاسپٹل لاہور گئے، وہاں پہ انہوں نے نیا مورا خریدا، وہ نیا مورا لگا، اس کے بعد ٹھیک ہے چل پڑے، لیکن پہلی حالت میں ابھی تک اس طرح نہیں آئی۔ ان کا خرچہ تقریباً 14-15 لاکھ ہوا تھا، آنا جانا، وہاں پہ رہنا خریدنا، اور یہ کمر کے اندر 9 مورے ہوتے ہیں،
مورا خراب ہو تو 13 لاکھ لگے، 9 مورے ہوں تو کتنے لاکھ کی انسان کی یہ کمر بنتی ہے۔ ایک انسان ہے، اس کا مورا ہے وہ دب گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ خیر میں یہ بات عرض کرتا ہوں، ایک مورے کی قیمت، ایک دل کی قیمت، ایک گردے کی قیمت، ایک انگلی کی قیمت، ایک جوڑ کی قیمت کیا ہوگی؟ کبھی میں نے اور آپ نے اندازہ ہی نہیں لگایا۔ ہم لوگ کروڑوں نہیں، اربوں میں ہیں، ایک ایک انسان کا جسم اربوں میں ہے، اور بعض کا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اگر اس کو کوئی آفت کی جائے نا، یہ 10 کروڑ لے لے، اپنی آنکھ مجھے دے دے، کہتا ہے 20 بھی لے کے میں آنکھ نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے اتنا قیمتی جسم بنایا، اتنا قیمتی جسم بنایا، ہمیں وہ چوٹ لگی نہیں، نہ اللہ پاک لگائے۔ کبھی حالات ایسے بھی ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیرون سفر پہ گیا، امریکہ غالباً لکھا ہے، تو وہاں میں نے بیان کیا، اور بیان سننے والے زیادہ تر وہ مریدین ہیں، ان کے مرید تھے۔ تو ایک آدمی مرید بھی ہے اور وہ بیان سن رہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیان سن رہا تھا۔ بیان ختم ہوا، کہتا میں نے ان کو پھر بلایا، بیٹا میری بات سنو۔ بعد میں بات سنی، کہا کہ آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بات سنتے ہیں، یہ تو بے ادبی ہے، اور جو بے ادبی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ادب کیا کریں، بیٹھ کے سنا کریں، دیوار کو ٹیک نہ لگایا کریں۔ اب دیوار کو ٹیک لگاتے ہیں، اب وہ آنسو نکلے، آنکھوں سے آنسو نکلے، رو پڑا۔ تو روتے کیوں ہو؟ کہا کہ حضرت میری نیند بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے پوری ہوتی ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں میں بستر پہ لیٹ نہیں سکا ہوں، بستر پہ نہیں لیٹتا۔ کیا وجہ ہے؟ اب آپ دیکھیں، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، لقمہ جب منہ کے اندر جاتا ہے، 2 وال ہیں، 2 نالیاں ہیں، ایک نالی خوراک کی ہے اور ایک نالی سانس کی ہے، گلے کے اندر 2 نالیاں ہیں۔ اگر کبھی موقع ملا ہو، کبھی کسی کو دیکھا ہو، اگر اس نے لقمہ کھایا اور لقمہ پھنس گیا، گلے میں لقمہ پھنس جائے تو وہ یوں کرتا ہے، بات بھی نہیں کر سکتا، اشارے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سانس بھی نہیں آ رہا۔ نالی کے اندر جب خوراک جاتی ہے، یہ نالی یوں کھلتی ہے، سانس والی نالی جو ہے وہ پچک جاتی ہے، دب جاتی ہے، سانس مشکل ہے۔ جیسے لقمہ نیچے جاتا ہے، یہ نالی یوں ہوتی ہے، سانس والی نالی کھل جاتی ہے، سانس آسان ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ لقمہ اندر چلا جائے، لقمہ جب اندر جاتا ہے تو یہ واپس نہیں آتا، اس کا ایک ریٹرن وال لگا ہوا ہے، قدرتی نظام ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا وہ ریٹرن وال ختم ہو گیا ہے، جب میں لیٹتا ہوں تو کھانا باہر آتا ہے، لیٹتا ہوں تو کھانا باہر آ جاتا ہے، میں لیٹ ہی نہیں سکتا۔ اور ہم ہیں، کھانا کھا لیں، اوپر دیوار کی طرف ٹانگی کو اوپر کر لیں، منہ نیچے کر لیں، پھر بھی نیچے نہیں آتا، وجہ کہ ہمارا وال ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں عرصہ ہو گیا کھاتا ہوں، بیٹھ کے گزارا کرتا ہوں، بستر پہ لیٹ نہیں سکتا۔ ہم لوگ کھاتے بھی ہیں، لیٹتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ ایسے ہوا کہ اس کی آنکھ کا مسئلہ بنا، اب وہ بیچارہ درمیان میں پھنسا ہوا ہے۔ کیا ہوا کہ ایک کیا کہتے ہیں، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے، اس کو نا بار بار پانی کی چھینٹیں لگاؤ۔ اب وہ چھینٹیں لگاتے ہیں تو وہ اس کی جو پیلا پانی آتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے۔ کچھ دیر نہیں لگاتا، وہ پھر پیلا پانی آ جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ ایک وقت آیا پانی لگاتا ہے تو یہاں اس کے زخم بن جاتے ہیں، پانی لگائے تو یہ زخم ٹھیک نہیں ہوتے، پانی نہیں لگاتا تو آنکھ ٹھیک نہیں ہوتی، ہماری آنکھ بھی ٹھیک ہے، ہمارا چہرہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص ہے خانہ وال کے اندر، میں چند باتیں عرض کر کے
انسان کو اپنی قیمت عرض کر رہا ہوں. ہمارے دوست ہیں، ان کا دوست خانیوال میں رہتے ہیں، ان کی زبان کے اندر تھوڑا سا مسئلہ بنا. زبان دو کام کرتی ہے، کام تو بہت زیادہ ہے. ایک یہ گرم اور ٹھنڈا بتاتی ہے. کوئی بھی چیز آپ اٹھائیں نا تو یہ محسوس کرتی ہے گرم ہے ٹھنڈا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. نمبر دو، زبان چکھ کے بتاتی ہے گرم ہے ٹھنڈا ہے، کھٹا ہے میٹھا ہے، ذائقہ کیا ہے. تو اس شخص کی زبان نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے، حس اور ذائقہ. محسوس نہیں کر سکتی، بس گرم ٹھنڈا سب برابر، کھٹا میٹھا سب برابر. اب اس نے یہاں علاج کرایا، بہت پیسہ لگایا، ٹھیک نہیں ہوا. اس نے امریکہ کے اندر کوئی کسی نے بتایا ہوگا، وہاں ڈاکٹر سے رابطہ کیا، ویزا لیا، ٹکٹ لیا، وہاں پہنچے، علاج کرایا، واپس آئے. علاج کیا انہوں نے کیا؟ بکری کی زبان کے سیل لیے اور ان کے سیل لے کے اس کی زبان میں رکھ دیے، وہ ڈال دیے. اب وہ واپس آیا، کچھ عرصہ گزرا تو ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں گرم ٹھنڈا تو پتہ چل گیا ہے، باقی ایک ہی میں پٹھے کھا رہا ہوں، باقی ذائقہ نہیں ہے. انسان کی زبان کے اندر حضرات بتاتے ہیں کم از کم 1000 سوراخ ہے، 1000 سیل ہے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا، دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ اگر 10 پھل پڑے ہیں نا، کیلا ہے، مالٹا ہے، اور سیب ہے، انگور ہے، ایک ایک چیز چکھتے جائے زبان بتائے گی اس کا ذائقہ اور اس کا ذائقہ اور اس کا ذائقہ اور. کروڑوں روپیہ لگا پھر بھی زبان کا ذائقہ واپس نہیں ہے، تو زبان کی قیمت کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا انسان کی قیمت کیا ہے. شروع یہ کیا تھا ایک گلاس 50 روپے کا، وہ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے. تو کروڑوں اربوں کا بنایا ہوا انسان کیا یہ بغیر مقصد کے ہے؟ مقصد ضرور ہے، لیکن افسوس ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا، ہم نے اس کو سمجھا نہیں، ہمیں سمجھنے میں فرق لگا. بالکل اسی طرح ہمارے بھائی افتخار ہے، یہ زمیندارہ کرتے ہیں. انہوں نے ایک اپنا ملازم رکھا، یہ ستاسی چکے، وہاں سے ایک بندے کو لیا، اس کو 8 لاکھ ایڈوانس دیا، ایڈوانس دے کے اس کو اپنے ڈیرے پہ لے آئے. اس کو کہا ابھی آپ نے کام کرنا ہے. دوسرا دن ڈیرے پہ گیا، نوکر ہے ہی نہیں، نکل گیا. تیسرے دن گیا، پھر نہیں ہے. چوتھے دن گئے، پھر نہیں ہے. پانچویں دن گئے، پھر نہیں ہے. 5-6 دن کے بعد آخرکار ان کی ان سے ملاقات ہوئی، ملے. وہ کہتے ہیں بھئی تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کرنا کیا ہے؟ موٹر سائیکل لیتا ہوں، گھوم پھر لیتا ہوں. آج کیا کیا ہے؟ سارا دن 4 میں نے باغ کے بوٹے کے نیچے ڈالی، سو گیا. آج کیا کیا ہے؟ میں آمدے تھلے منجی پائی میں سو گیا. آج کیا کیا ہے؟ میں اس بٹھے پہ چلا گیا تھا، وہاں جا کے بیٹھ کے تاش کھیلتا رہا. آج کیا کیا ہے؟ آج میں نے یہ کام کیا. تو میرے عزیز دوستو، اس نے یہ ٹھیک کیا؟ بالکل اس نے غلط کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ اپنے طور پہ کیا کہتا ہے؟ میں غلط کیتا ہی کوئی نہیں. مولوی عامر صاحب نے پوچھا ہے میں کیوں آیا، میں یہاں پہ کیوں آیا؟ کہتے آنا کیا ہے؟ موٹر سائیکل ایک کھیل اور کیا کرنا ہے؟ میں نے بزرگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بٹھے پہ چلا جا تاش کھیل. میں کھیلتا رہا. میں نے ان بزرگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا آمدے تھلے منجی ڈال سو جا. میں پوچھتا رہا، میں کرتا رہا. اب یہ کیا کہیں گے 8 لاکھ کتنے پڑے گا؟ میں پڑھیا یا انہوں نے پڑھیا؟ مجھے تسی پڑھا. میرے کو پوچھنا میں کیوں پڑھیا، مجھ سے پوچھنا کیوں بلایا ہے. ہم نے پوچھا ضرور، ہم نے پوچھا سائنسدان سے میں دنیا کے اندر کیوں آیا. ہم نے پوچھا ڈاکٹر سے میں دنیا میں کیوں آیا. ہم نے پوچھا زمیندار سے میں دنیا میں کیوں آیا. زمیندار سے پوچھا میں دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ کہتے زمین چلا، ہل چلا، کام کر، کاج کر، ترقی کر، 1 مربع 2 بنا لے، 3 مربع بنا لے، ناڑا لے خرید لے، تیرا یہی مقصد ہے. میں نے پوچھا تاجر سے
کہتا ہے تجارت کرو، تجارت میں بڑھاؤ، کام کاج کرو، محنت کرو۔ میں نے پوچھا دکاندار سے، اس نے کہا دکانداری کرو۔ ارے میں پوچھ لیتا اس سے جس نے مجھے زندگی دی، میں پوچھ لیتا اس سے جس نے مجھے زبان دی، میں پوچھ لیتا اس سے جس نے مجھے ہاتھ اور پیر دیے، جس نے بنایا اس سے پوچھا ہی نہیں اللہ تو نے کیوں پیدا کیا۔ اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، میرا قرآن کہتا ہے میں نے رب رحمان سے پوچھا اللہ اتنے قیمتی ہاتھ، اتنے قیمتی زبان، اتنا قیمتی نام، اتنا قیمتی وجود دیا، کیوں دیا؟ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اعلان آیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ گھر تو جانور بھی بنا لیتے ہیں، پیڑ تو گدھے بھی پال لیتے ہیں، ریچھ بھی اپنا گھر بنا لیتا ہے اور چھین کے وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ مکان بنانا اگر یہ کمال کی بات ہے، مکان ضرورت ہے، گھر ضرورت ہے، کھانا پینا ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اللہ کی رضا ہے، مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر اچھا لباس پہننا مقصد ہوتا تو کتنا اچھا لباس تو پرندوں نے پہن رکھا ہے، کتنے خوبصورت پرندے ہیں۔ اگر ہوائی سفر کرنا یہ مقصد ہوتا، کتنے پرندے فضا میں اڑتے ہیں، اتنی لمبی مسافت کرتے ہیں۔ اگر گھر بنانا مقصد ہوتا، یہ نہیں ہے، مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرے پیغمبر جو حکم دے دیں اس کو کر لو، وہ کرنا عبادت۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کام سے میرے پیغمبر روک لیں اس سے رکنا عبادت۔ عبادت صرف اور صرف 5 وقت کی نماز کا نام عبادت نہیں ہے، صرف اور صرف مسجد میں آ جانا اس کا نام عبادت نہیں ہے، صرف اور صرف ہاتھ میں تسبیح لے لینا یہ عبادت نہیں ہے، سجدہ کرنا صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق گزارنا، 24 گھنٹے کی زندگی کو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا۔ یہ میں نہیں عرض کر رہا، ہم نے پوچھا ہے یا اللہ آپ نے زندگی دی ہے، زندگی کے اندر ہم لوگ تو مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ میں زمینداری میں چلا گیا، میرے بھائی دکانداری میں چلے گئے، مولوی صاحب امامت میں چلے گئے، بھائی صاحب تجارت میں چلے گئے، کوئی آدمی وکیل بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی زمیندار بنا، کوئی مبلغ بنا، کوئی مفسر بنا، ہر ایک نے الگ الگ شعبوں میں چلا گیا۔ اے اللہ میں نے زندگی آپ نے دی ہے، گزارنی کیسے ہے؟ میرا سوال یہ ہے، میں باپ ہوں، بحیثیت باپ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نوجوان ہوں، بحیثیت نوجوان مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ میں دماد ہوں، دماد کس طرح کا ہونا چاہیے؟ یا اللہ میں سسر ہوں، سسر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ میں بیٹیوں کا باپ ہوں، بیٹیوں کی باپ ہونے کی حیثیت سے تربیت اپنی بیٹیوں کی کیسے کرنی چاہیے؟ میں نوجوان ہوں، جوانی کیسے گزاروں؟ میں بازار میں جاتا ہوں، میں گھر میں رہتا ہوں، کتنے سوال ہیں، سارے سوالوں کا جواب ایک میرے اللہ نے دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم دیکھو میرے پیغمبر کی 63 سالہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر میرے پیغمبر داماد بھی ہیں، 11 مرتبہ میرے پیغمبر داماد بن کے گئے ہیں، میرے پیغمبر سسر بھی ہیں، 4 بیٹیاں اپنے پیغمبر کو دی ہیں، حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، 4 بیٹیوں کی اللہ کے محبوب نے تربیت بھی کی ہے، ان کے نکاح بھی کیے ہیں، اللہ کے نبی کے داماد بھی ہیں، داماد گھر میں آتے بھی ہیں، داماد کے ساتھ معاملہ کیسا؟ میرے محبوب کو دیکھو، اپنے سسرال والوں کے ساتھ معاملہ کیسا؟
میرے محبوب کو دیکھو، اگر تم باپ ہو بحیثیت باپ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لو، اگر تم بیٹے ہو بحیثیت بیٹا میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لو، اگر تم تاجر ہو تو تجارت کیسی ہے میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لو، دعوت کے میدان میں نکلے ہو میرے محبوب کی دعوت کو دیکھ لو، اگر کرسی انصاف پہ قائم ہو میرے محبوب کے کیے ہوئے انصافات کو دیکھ لو، میرے محبوب کے فیصلوں کو دیکھ لو۔ زندگی کے اندر کوئی ایسا گوشہ چھوڑا نہیں جس کی رہنمائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہ دکھائی ہو۔ اگر تم ہمسائے ہو، ہمسائے کے حقوق کیا ہے میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لو، ہمسائے کے ساتھ تعلق کیسا میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لو۔ ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مجھے اور آپ کو مل جائے گا۔ بچہ پیدا ہو جائے میرے محبوب نے فرمایا ان کو پہلے ناف صاف کیا جائے، پھر فرمایا غسل دیا جائے اور پھر نام اچھا رکھا جائے، اور فرمایا اس کے سر کے بالوں کو موڑ دیا جائے اور اس کو چاندی کے برابر صدقہ کر دیا جائے، نام اچھا رکھا جائے، نام کا اثر ہوتا ہے، پھر فرمایا ان کی اچھی تربیت کی جائے، اچھی تربیت کر کے ان کو اچھی تعلیم دی جائے، اور پھر ان کے نکاح کرنے ہیں۔ نکاح کے بارے میں فرمایا تم نے رشتہ تلاش کرنا ہے، والدین رشتہ تلاش کریں گے، حسب کو دیکھیں گے، نسب کو دیکھیں گے، مال کو دیکھیں گے اور جائیداد کو دیکھیں گے، لیکن یاد رکھنا حسب نسب جائیداد اور مال کو نہ دیکھنا، دین کو دیکھنا۔ اگر دیندار ہوگا اس کا نفع زیادہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا ہے اور نکاح کا بتا دیا، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کا بتلا دیا، نکاح کو آسان کر دیا، نکاح کو آسان کر دیا، نکاح کو مشکل نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو، میرا یہ موضوع نکاح نہیں ہے، لیکن ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، زمیندار بھی بیٹھے ہیں، کھاتے پیتے گھرانوں کے مالدار بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا اگر یہ لوگ سادگی پہ آ جائیں، غریب لوگ بھی سادگی پہ آ جائیں گے۔ جب سے نکاح مشکل ہوا ہے تب سے زنا آسان ہوا ہے، جب تک نکاح آسان تھا زنا مشکل تھا۔ آج ہم نے اولاد کو زنا کا موقع دیا، وجہ رسومات ہے، آج ہم نے نکاح کو مشکل کر کے ہمارے پاس جہیز نہیں، بارات کے پیسے نہیں، ولیمے کے پیسے نہیں۔ اگر ولیمہ مہنگا بھی ہے اللہ کے نبی کا سستا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں امام الانبیاء ہو کر پوری دنیا کا، پوری کائنات کا سردار ہو کر اگر یہ فرما دیا ولیمہ ہے اپنے اپنے گھر سے لاؤ، لا کر اکٹھا کھائیں گے، یہ بھی میرے نبی کا ولیمہ ہے۔ کیا نبی کی ناک کٹ گئی تھی؟ کیا نبی کو لوگوں نے باتیں کی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، آج بھی کچھ نہیں ہوگا، آج بھی قیامت نہیں ڈا پڑے گی۔ عرض کر رہا ہوں، پھر اولاد کے حقوق اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، ہمسائے کے حقوق اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ہمسایہ ہے، ہمسایہ کی دیوار ہے اور وہ دیوار پر اجازت مانگے کہ میں نے کڑیاں آپ کی دیوار پہ رکھ لوں، آپ کی زبان میں بالے یعنی بالے یا شکیر، وہ کہے ہم آپ کی دیوار پہ چھت ڈال لیں، فرمایا ان کو اجازت دے دو۔ اگر پہلے تو مانتے کوئی نہیں، وہ دیوار بنانے لگے، ان کے گھر جا کے مشورہ دیتے ہیں 4 انچ نہیں 9 انچ کی دیوار بنانا، ہماری دیوار پہ نہ رہنا، ہمارے آپ کے اولاد اچھے گزر گئے، آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا، دیوار اپنی بنا لینا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تجارت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے تو وہ کوئی آدمی سامان لے جائے اور واپس کر لے، وہ خوشی اس سامان کو واپس کرے گا، میرا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ آپ بتاؤ کون سی دکان ہے جس پہ لکھا نہیں ہوتا خریدا ہوا
ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. یہ اسلام نہیں ہے تبدیل اور واپس نہیں ہوگا. تبدیل ہونا یہ اسلام ہے, واپس ہونا اسلام ہے. میرے عزیز دوستو, آج ہمارے معاملات فرمائے اگر ایک آدمی بے کرتا ہے, خرید و فروخت کرتا ہے, خرید و فروخت کیا, کچھ بیانہ دیا, اس کے بعد نہیں صلاح بنی, 3 دن تک اس کو اختیار ہے, وہ کہتا ہے میں سامان نہیں لیتا, آپ کا سامان واپس ہے, فوراً کہہ دیں گے نہیں نہیں اچھا سامان واپس ہے, تیرا بیانہ گیا. کس نے کہا بیانہ چلا گیا؟ زمیندار میرے بھائیو, آپ کے ہمارے باغ بکتے ہیں, باغ کا یہ سودا کیا ہوا, 50 لاکھ کا دیں گے, یہ 1 لاکھ روپیہ بیانہ ہے. 3-4 دن کے بعد وہ فون کرتا ہے میں باغ نہیں خرید سکتا, کہو آپ کا 1 لاکھ روپیہ واپس ہے, جب چاہو لے دو. لیکن وہ آ رہے کہتے ہیں بیانہ ختم ہے. عجیب بات ہے, آج ہم اپنے ڈیرے پہ نوکر ملازم رکھتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے چودھری میں آ جاؤں گا, 15 ہار کو آ جاؤں گا, تبدیلی ہوگی. ہم نے اس کو کہا یہ 50,000 بیانہ لے لے. عجیب بات ہے, اس نے جواب دیا کہتے نہیں اب بیانہ نہیں, بیانے کے ساتھ بیانہ ہوگا, یعنی 50 نہیں تمہیں 1 لاکھ دینا پڑے گا, کیونکہ وہ غریب ہے نا. اگر اس نے کسی آدمی نے کہہ دیا کہ یہ بیانہ ہے, کہتا بیانہ ختم, اس کو کوئی دے جائے بیانہ ختم ہو جاتا ہے, نوکر کو دے دے تو ڈبل ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا؟ ہمارے اصول ہیں, اسلام کے نہیں ہے, میرے نبی کے نہیں ہے, شریعت کے نہیں ہے. جتنا اگر مال ہے اتنا مال لگانا, اگر کسی کو نہیں پتا اس کو پتا بتا کے اس سے لینا. اللہ کے نبی کے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, مالدار ہیں, اللہ نے بہت مال دیا تھا, اللہ نے بہت زیادہ مال دیا. اپنے غلام کو کہا بازار میں جاؤ میرے لیے کوئی گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ چلے گئے, بازار میں ایک آدمی گھوڑا بیچنے والا معلوم ہوتا تھا کسی دیہات سے آیا ہے, اس سے پوچھا گھوڑا بیچے گا؟ جی میں تو بیچنے کے لیے آیا. کتنے کا دے گا؟ کہا جی 300 درہم کا. ٹھیک ہے, کہتے چلیے میرے ساتھ چلیے, اگر میرے مالک کو گھوڑا پسند آ گیا میں 300 درہم آپ کو ان سے لے دوں گا. یہ معاملہ طے ہوا. گھر چلے گئے, مالک بھی ہے یعنی وہ غلام اور وہ گھوڑے کا مالک, اب یہ دونوں چلے گئے, ان کے گھر گئے, کہا حضرت میں گھوڑا خرید لایا, گھوڑا موجود ہے, اس کو چیک کر لو. وہ چیک کیا, ایڑی لگائی, تھوڑا سا دوڑایا, دوڑا کے واپس آئے, کہا کہ کتنے کا ہے؟ ارے 300 درہم کا لیا ہے. تو میں اس کے مالک کو بلاؤ. مالک سامنے آیا, یہ تیرا گھوڑا اپنا ہے؟ کہا جی اپنا نہیں ہے, مجھے کسی نے ہدیہ دیا ہے, میں غریب ہوں, مجھے ضرورت تھی, میں نے کہا اس کو میں بیچ دیتا ہوں, اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہوں. فرمایا تجھے معلوم ہے گھوڑا کتنے کا ہے؟ کہتا ہے میرے اندازے کے مطابق یہ 300 کا گھوڑا ہے. نہیں تیرا 300 کا نہیں ہے, اس سے مہنگا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے آپ 100 زیادہ دے دیں. کہا نہیں اس سے زیادہ مہنگا ہے. کہا کہ 500 کر لیں. کہا نہیں اس سے زیادہ مہنگا ہے, جی 600 کر لیں. کہا کہ نہیں 800 درہم کا گھوڑا خریدا. کہا کہ تیرا گھوڑا بندے ہی 800 کا ہے, یہ تو لے لے, یہ نبی کی تعلیم ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے تجھے پتا نہیں وہ سستا دے رہا ہے, اللہ کے بندے اس کو نہیں پتا, تجھے تو پتا ہے نا سستا ہے. اسلام نے یہ بتایا ہے. اللہ رب العزت, میں یہ عرض کر رہا تھا میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے, عبادت روزے کا نام نہیں ہے, تجارت ہو وہ بھی عبادت ہے, وہ بھی عبادت ہے. ہر وہ کام جس کو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے, چاہے وہ زمیندارہ ہے, ایک آدمی صبح سے شام تک زمیندارہ کرے گا, رات کو واپس آئے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے, ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. ایک صحابی ہے, ان کو اللہ کے نبی نے مصافحہ کیا, ہاتھ ان کے سخت تھے, فرمایا تیرے ہاتھ سخت ہے, چھالے کے نشان ہے. کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ محنت مزدوری کرتا ہوں. ہاتھ کو چوم کے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, یہ تو
اللہ کا دوست ہے، ہاتھوں سے کماتا ہے۔ ایک شخص وہ مزدوری کرتا ہے، رات کو واپس آتا ہے، وہ گیا تو بچوں کے لیے کمانے گیا تھا، حلال کمایا، سارا دن محنت کی، شام کو واپس آیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صبح سے نکلے شام کو واپس آئے، محنت کر کے آئے، حلال کما کے آئے، بالکل ایسا ہے جیسے ایک شخص جہاد میں آئے، شام کو واپس آئے، جہاد پہ جانے والا اور یہ حلال کمانے والا، فرمایا یہ برابر ہے۔ ایک شخص ہے اللہ کے حبیب کے صحابی ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، کسی نے آواز لگائی اللہ کے نام پہ دے دو، اور بچے اٹھے، نہیں ابا جان ہم دیتے ہیں، فرمایا نہیں میرے بیٹے میں خود جاؤں گا۔ انہوں نے گھر کے کمرے سے دروازے تک رسی لگا رکھی تھی، اس رسی کے ساتھ ساتھ چلے، مانگنے والے کے ہاتھ پہ رکھا اور واپس آ گئے۔ بچوں نے کہا ابا جی ہم جو تھے ہمیں دے دیتے، ہم وہاں دے آتے، فرمایا نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے مانگنے والے کو دیتا ہے میرا اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے دینا یہ الگ کام ہے، اللہ کے نام پہ دینا الگ کام ہے۔ میرے عزیز دوستو، عرض کرنے کا مقصد اگر تجارت ہے وہ بھی اسلام کے مطابق بتا کے کی جائے، دکھا کے کی جائے، عیب ہے عیب بتایا جائے۔ ایک شخص ہے باندی بیچنے کے لیے آیا اور وہ سستی بک رہی، بیچنے خریدنے والے نے کہا باندی کتنے کی ہے؟ فرمایا جی کتنے کی ہے؟ اب تو ارے یہ سستی کیوں ہے؟ اس نے کہا اس کے اندر ایک عیب ہے۔ عیب کیا ہے؟ یہ پاگل ہے، یہ دیوانی ہے، یہ مجنون ہے، عقل کی تھوڑی ہے۔ یعنی لوگ عیب بتاتے تھے، عیب بتانا بتا کے بیچنا یہ اسلام ہے، یہ عبادت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر کمایا ہے کما کے اس کا 5واں حصہ اللہ کے نام پہ دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اگر اس نے کمایا ہے کما کے اس کے 5,000 1 لاکھ میں دینا یہ عشر ہے۔ 20واں حصہ زمین سے نکالنا یہ عشر ہے۔ 40واں حصہ مال سے سال میں ایک بار نکالنا یہ زکوٰۃ ہے۔ اگر زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا مال پاک ہے، عشر دے رہا ہے اس کا مال پاک ہے۔ اپنی جوانی کو اللہ کے نام پہ لگانا، اپنے بڑھاپے کو اللہ کے نام پہ لگانا، اولاد کی تربیت کرنا، خلاصہ یہ ہر معاملے کو دین کے مطابق پیش کرنا۔ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ ہاتھ کا حق یہ ہے، اللہ نے ہاتھ دیا، اس ہاتھ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، اس آنکھ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ زبان دی ہے، زبان سے عبادت، آنکھ کی عبادت، کان کی عبادت، ہاتھ کی عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع کر دینا۔ اللہ نے اتنا قیمتی جسم دیا ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اتنا قیمتی انسان اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، ہم نے سمجھا ہی نہیں یہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا۔ ہم نے یہ سمجھا اچھا لباس پہننا یہ زندگی کا مقصد، اچھی تجارت کرنا یہ زندگی کا مقصد، اچھا مکان بنانا یہ زندگی کا مقصد۔ ارے یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ ضرورت اور مقصد میں فرق کرو، ضرورت اور مقصد میں فرق کرو۔ ایک آدمی ڈرائیور ہے، گاڑی چلاتا ہے، فرنٹ شیشہ یہ اس کو دیکھنا اس کا مقصد ہے، بیک والے شیشے کو دیکھنا، اینک والے شیشے کو دیکھنا یہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کو کبھی کبھی دیکھے گا، اس کو ہمیشہ دیکھے گا، کبھی کبھی دیکھنا، تھوڑا وقت دینا یہ ضرورت ہے، سارا وقت دینا یہ مقصد ہے۔ ہم نے کھانا کتنا، ہم نے کمانا کتنا، کیسے کمانا، کمانا بھی اللہ کی قسم یہ عبادت، کھانا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت ہو، اللہ کے حکم کے لیے ہو، پینا بھی اللہ کے حکم کے لیے ہو، سارا عبادت بن جائے گا۔ میں تو کھانے پینے کی بات نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی شخص ہے اپنے گھر میں بیٹھا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کے دیکھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک شخص اپنی اہلیہ اپنی بیوی کے پاس جا کے اس کا حق ادا کرے یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو اپنی ضرورت کو
پوری کرتا ہے. فرمایا اگر بیوی کے پاس نہ جاتا, باہر منہ مارتا تو اس کو گناہ نہ ملتا. باہر گیا نہیں, حلال کیا ہے, اس پہ اس کو اللہ اجر دے گا. میرے عزیز دوستو, ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے ماتحت کر لے. ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لے آئے. یہی ہمارا مقصد ہے, یہی ہماری ضرورت ہے. میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.